بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس مگر ابلیس، ابلسا نا امید ہونا، نا امید کرنا، نا امید ہونا۔ ابلیس کہتے ہیں اس کا جو نام ہے وہ ہے عزازیل، بعض علماء نے لکھا عزازیل، عزازیل۔ اور ابلیس شیطان، اس کے اوصاف ہیں۔ اور ابلیس کا معنی اللہ سے مایوس ہونے والا، اللہ سے مایوس کرنے والا۔ تو جو بھی اللہ تعالی سے مایوس کرے وہ ابلیس ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق توڑے وہ ابلیس ہے، یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ میری نہیں سنتا لہذا قبر کے پاس جاؤں گا، بابے کے پاس یا زندہ پیر کے پاس جاؤں گا، وہاں سے تعویذ لوں گا۔ اور بابے کا تعویذ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کاغذ جو ہے وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ لوں گا۔ تو یہ ابلیس ہے۔ اور وہ بابا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا کاغذ لے جا تیرا کام ہو جائے گا، گارنٹی بھی ساتھ دے رہا ہے، یہ گارنٹی دینے والا بھی ابلیس اور اس سے پرچی لینے والا بھی اس گارنٹی کے ساتھ، وہ بھی کیا ہے؟ ابلیس۔ لوگ سمجھتے نہیں، ایک بات چلتی ہے جی تعویذ جائز ہے یا نہیں، لیکن اصل حقیقت نہیں سمجھتے۔ کسی کاغذ پہ قرآن لکھنا یہ کس نے کہا ناجائز ہے؟ یا آپ کے پاس کاغذوں پہ قرآن لکھا ہے؟ یہ تو بات ہی الگ ہے۔ بات یہ ہے جو اصل دار و مدار ہے وہ عقیدہ تاثیر ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اس بابے سے جو تعویذ لوں گا، قرآن تو اس کے گھر میں بھی پڑا تھا لیکن اسپیشلسٹ بابے کے پاس آ رہا ہے، تو اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ بابے پر ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کا عقیدہ ہے کہ اس بابے سے لوں گا شفا۔ اب قرآن کا نام ہے، اور وہ جو بابا بامبڑ بیٹھا ہے وہ بھی قرآن نہیں لکھ کے دیتا، وہ بھی اندر دیکھو تو یا فرعون یا قارون یا عزازیل یا فلاں وہ شیطان بھی یہ لکھتا ہے، یا لکیریں دیکھے لکیریں مارے گا، یا خانے بنائے گا، اور اندر ہند سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ کتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے۔ او جی ایک تعویذاں دے منکر، میں نے کہا تمہارے جو مروجہ تعویذ ہیں ان کی ذرا حقیقت تو دیکھو نا، یہ سب سے بڑے اللہ تعالی کی توحید سے روکنے کا سبب ہے۔ اللہ پر اعتماد کے لیے یہ قاطع ہیں، اور پھر بھی اسی پہ زور جناب پورا MBBS بیٹھا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کا کاروبار یہ فوٹو سٹیٹ 7 نسخے رکھ کر 500 سے 2000 یہ ساری چیزیں، اور میرے پاس پڑے ہیں بہت سارے، ہاں، جن پہ یا قارون یا حامان، اور میرے پاس تعویذ عاملین کی تقریباً 45 کے قریب کتابیں بھی پڑھی ہیں، وہ کیا کیا لکھتی ہیں۔ تو بہرحال میں ابھی تعویذ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ بھی ابلیس، جو مایوس ہو وہ بھی ابلیس، الا ابلیس، مگر ابلیس
کان من الجن. یہ جو ابلیس تھا یہ کون تھا؟ بعض کہتے ہیں یہ بھی فرشتہ تھا، یہ فرشتوں کی جنس سے تھا ایک. حالانکہ یہ صریح قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں کان من الجن سورہ بنی اسرائیل ہے، ففسق عن امر ربہ کان من الجن. کس سے تھا؟ بولو بولو جلدی بولو، کس سے تھا؟ ہاں بولا جلدی کرو تاکہ وقت ضائع نہ ہو. کان من الجن. دوسرا بعض حضرات نے یہاں پہ بحث چھیڑی ہے کہ ابلیس جو تھا یہ معلم الملائکہ تھا، یہ فرشتوں کا استاذ تھا، مدرس تھا. میں کہتا ہوں فرشتوں کو نہیں تھا، البتہ ان کا مدرس تھا اور ہے. فرشتوں کا معلم نہیں، خطیبوں کا معلم ضرور ہے، خطبہ سو کا اور پیران سو اور علماء سو، ان کا اب بھی معلم ہے. تو فرشتوں کا معلم، اس کی کیا دلیل ہے جی فرشتوں کا معلم تھا؟ حدثنا ابلیس، اس کی کوئی دلیل نہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ بڑا صوفی تھا ابلیس، عابد بڑا تھا، واللہ عالم. عادتیں تو ویسے صوفیوں والی ہیں، اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتے ہیں. اللہ ابلیس ابا واستکبرا، انکار کیا، واستکبرا غرور میں آ گیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں سے یا تھا کافروں سے. کان من الکافرین ہو گیا کافروں سے، کانا بمانا سارا، ہو گیا کافروں سے یا تھا کافروں سے، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں. ابا واستکبرا، اس ابا کی تفسیر دوسرے مقام پہ ہے، انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا. وہ تکبر کیا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ تکبر تھا. اب ذرا خیال کرو، ابلیس کیوں بنا؟ جہاں پر اہل بدعت کا ایک مولوی مفرور ہے، نام لینا ضروری نہیں تفسیر میں، اس قابل ہی نہیں. اس کی تقریر ہے، کہتا ہے کہ ابلیس اس لیے بنا کہ اس نے فرشتوں کے اجماع کا انکار کیا، فرشتوں کے اجماع کا انکار کیا. اب اس بزرگ سے کوئی پوچھے کہ اجماع تو امت محمدیہ کے مجتہدین کے خصائص میں سے ہے، اس امت کے خصائص میں سے ہے. اب یہ وہ بیان کر رہا ہے متکلم اسلام، اور سارے جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ابلیس نے فرشتوں کے اجماع کا انکار کیا. کیا بات ہے اس جہالت پر. تو وہ راندہ درگاہ ہوا. تو بھائی پہلے اس سے پوچھو کہ امم سابقہ یا ملائکہ کے اجماع کی حیثیت شرعی کیا ہے، اور اجماع جو ہے اس امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے. تو کیسی جہالت ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ابلیس کیوں بنا. ابلیس اس لیے بنا کہ نص قطعی کے مقابل دلیل پیش کی. کیا؟ نص قطعی کے مقابل دلیل پیش کی. اذ امرتو کا نص قطعی تھی، آگے اس نے منطق چلائی، دلیل پیش کی
کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، میرا مادہ افضل ہے تو میں اس سے افضل ہوں، اس لیے افضل مفضول کا سجدہ کیسے کرے؟ تو اس ابلیس کیوں ہوا؟ ذرا جلدی بولو۔ ناسکتی کے مقابل دلیل پیش کی۔ اب ایک طرف ناسکتی موجود ہو، اس کے مقابلے میں جو ڈھکوسلے پیش کرے اور حوالے پیش کرے، عذر پیش کرے، اس کو نام دلیل دے، شبہ پیش کرے دلیل سمجھ کر، تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ ابلیس بنے اس لیے کہ نسکتی کے مقابل دلیل پیش کی۔ الا ابلیس ابا واستکبرا۔ اب کیسے آگے چلیں؟ ان کو اگر چھوڑ دیں تو کام گڑبڑ ہے۔ بہت سارے بزرگ جہاں لگے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ بن گیا کافر، اور جو بے نماز ہے 5 وقت جو نماز نہیں پڑھتا، ہر رکعت کے سجدے گن لو تو وہ کتنے درجے کا ابلیس ہوگا۔ یہ استدلال، یہ خوارج کا استدلال ہے۔ ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بنا، ابا حکم الہی کے انکار کی وجہ سے کافر بنے۔ اللہ تعالی کے حکم کے انکار پر کافر بنائے۔ یہ مسئلہ اپنے مقام پہ ہے کہ تارک الصلاۃ کا حکم کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں جو ابلیس کافر ہوا تو کیوں ہوا؟ ابھی بھی میں نے بتایا، نسکتی کے مقابل آیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے نسکتی تھی اسجدو، اس کے مقابل اس نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی، تو کفر کی بنیاد ترک عمل یہاں نہیں بلکہ انکار امر ہے۔ انکار امر، ترک عمل نہیں، انکار امر ہے، اللہ کے امر کا انکار۔ تو اس لیے ایسے بےہودے استدلال یہ خوارج کا طریقے۔ ابا واستکبرا، اوپر لکھا ہے علت ابا، تکبر میں آ گیا، وکانا من الکافرین۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہو گیا کافروں سے، اس کا مطلب ہے پہلے بھی کافر موجود تھے، یہ انہی کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلے کافر کون تھے؟ جنات۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بعض نے کہا وَقِيلَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ، کفر میں ابلیس کا پہلا نمبر ہے، لیکن اول سے مراد ہے انسانوں میں سے یہی تو میں سننا چاہتا تھا۔ ہاں بھئی، اس سے پہلے فسادی تھے، کافر نہیں تھے جنات۔ تو اولو من کفر، یہ پہلا کافر، تو بعد میں جتنے کافر آنے والے تھے ان میں سے ہو گیا۔ اور تھا کافر اللہ کے علم میں، یہ پہلے ہی کافر تھا، فرشتوں میں رہ رہا تھا، اور ظاہر بات ہے فرشتوں کے ساتھ رہ کر اعمال بھی فرشتوں والی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں یہ کافر تھا۔ اس سے علماء کہتے ہیں خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایک آدمی بڑا نیک ہوتا ہے اور بڑی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کافر لکھا ہوتا ہے، اور موت کے قریب اس پر وہی شقاوت غالب آ جاتی ہے۔ اور ایک آدمی بڑا بدترین ہوتا ہے،
لیکن مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. تو اس میں سبق یہ ہے کہ اپنے عقیدہ اور عمل پر مغرور ہونا، بے فکر ہونا، مطمئن ہو جانا اس لحاظ سے کہ اب میں کامیاب ہو گیا، یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. اسی لیے تمام اہل اللہ ان کو سب سے بڑا فکر ہوتی تھی اپنے خاتمہ کی، اور اسی کی دعا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جو امت کو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں اہم دعا یہ ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ثبات علی التوحید اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، آدمی میں کمال نہیں. تھوڑا سا دل میں یہ آ گیا کہ یہ میرا کمال، تو میرے کمال والا ایسا پھسلتا ہے کہ سر نیچے ٹانگے اوپر، اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. تو اس لیے تو عقیدہ توحید، عمل صالح کر کے بھی اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ اہل اللہ کا اوصاف میں سے ہے اور مقاصد میں سے ہے. کامیاب وہ آدمی ہے جو توحید والے عقیدہ پہ مر گیا، جو عقیدہ توحید پہ خاتمہ ہوا. اور خاتمہ کی فکر ایسی چیز ہے تمام انبیاء کی تعلیم میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آج یہ بات بھی نہیں ہے، آخرت یا خاتمہ کا فکر کسی کو نہیں، اکثر سوچے ہی نہیں. جن کو توحید یا اعمال صالح کی توفیق ہو گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھی تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا بھی یہ رات کیوں دروازہ کھلا ہے؟ اس نے کہا آج میں نے تہجد پڑھی ہے اور جبریل نے آنا ہے، دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے، کسی اور کے گھر نہ چلا جائے. یعنی اتنا تہجد پڑھ کے تو وہ اپنے آپ کو کس مقام پہ لے گیا. نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور پھر قبولیت بھی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اور پھر توحید اور عمل صالح پر استقامت یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت سے. اسی لیے ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. راستہ تو ہمیں مل گیا، لیکن یا اللہ پکا رکھ اس رستے پہ، اسی رستہ پہ پکا رکھ. توفنا مع الابرار. اور آپ جو دعا مانگتے تھے اس میں کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ آپ تشہد میں دعا مانگتے تھے سلام سے پہلے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اور فتنۃ المحیا زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا. اور موت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، اضلال اور اغواء شیطانی. اور یہ امت کو تعلیم ہے کہ اس چیز کی فکر بھی ہو اور اس چیز پر اللہ سے دعائیں بھی ہوں. یہ نہیں ہے کئی ایسے دیکھے جو بڑے بڑے نیک تھے لیکن ایسے مرتد ہو گئے. یہ جو تحریرات حدیث جس آدمی نے لکھی ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی رب نواز، تو یہ مرتد ہو گیا تھا، داہریہ بن گیا تھا، داہریہ، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بن گیا. تو رب حالانکہ کام کتنا بڑا کیا ہے، تحریرات حدیث لکھی، اور پھر خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو گیا. اور یہ پچھلے دنوں میں مرا ہے، یہ کافی عرصہ زندہ رہا، اور داہریہ بن کے بھی یہ کہتا تھا کہ علماء میں عالم صرف مولانا حسین علی تھے جو اسلام کے علماء ہیں، اور وہ بڑی زندگی رہا حضرت کے ساتھ، لیکن وہ مرتد ہو گیا. تو اسی طرح
اور بھی بہت مثالیں ہیں کہ آدمی منور دین، یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا خاص شاگرد تھا، تو منور دین چک منگلا سرگودا ان ایریوں میں، تو وہاں اس نے یہ بات شروع کر دی کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ معول ہے، اس لیے کافر نہیں ہے۔ تو مرزا کا جو فرقہ ہے قادیانی، یہ ایسے ہی ایک مسلک ہے جیسے دیوبندی بریلی اہل حدیث، تو یہ کافر بالکل نہیں، معول ہے۔ یہ مولوی منور دین نے یہ بات شروع کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا علاقہ مرزائی بن گیا۔ آج بھی ہم جاتے ہیں وہاں چک منگلا میں، تو چک منگلا کے ارد گرد سارے علاقے مرزائیوں کے ہیں، اور سنا ہے کہ بعد میں اسے توبہ کی توفیق مل گئی تھی، لیکن آج بھی اس کے جو اضلال کا شکار لوگ ہیں اب بھی موجود ہیں، اور ان کو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانے گئے تو وہ کہنے لگا تم تو ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم کل گئے ہو حضرت کے پاس اور میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، تم مجھے سمجھاؤ گے یہ چیزیں؟ تو اب اتنا بڑا آدمی، اسی طرح اس کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت شیخ القرآن کے کئی شاگرد تھے، آج بھی مانسیرا اور یہ اوپر کے علاقوں میں کئیوں سے ہم ملے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ ہم شیخ کے شاگرد ہیں، لیکن اعمال کٹر بدتی ہے، کٹر اہل بدعت کے سپورٹر ہیں، اور کہتے ہیں ہم شیخ کے پاس پڑھے ہیں فلاں کے، اور عقیدہ توحید کا بھی ختم اور عمل سنت والا بھی ختم، وہی بدعت تو وہی ساری چیزیں۔ تو بہرحال کانا من الکافرین میں سبق ہے، بظاہر جتنی اونچی مجلس مل جائے اور بظاہر جتنا عقیدہ توحید یا عمل صالح کی توفیق مل جائے، تو جتنا اللہ توفیق دے اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ حسن بصری نے یہی کہا تھا، کسی نے گالی نکالی، شاگرد کو طیش آیا تو کہنے والے نے کتا کہا حضرت حسن بصری کو، شاگرد کو انہوں نے کہا رک جا، ان کو طیش آیا، وہ سوچ میں پڑ گئے، کہتے ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو ہزاروں کتے مجھ سے بہتر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مستقل باب ہے کہ فکر خاتمہ، اپنے خاتمہ کا ہر وقت فکر ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی توفیق نہ ہٹانا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی توفیق سے مجھے دین حق پر قائم رکھنا۔ یہ دعائیں ہیں جو مومن کی ہر وقت کی فکر ہے، ورنہ آج اکثر یہی ہوتا ہے، مسئلہ اچھے بھلے لوگ سمجھ جاتی ہیں، چند دن کے بعد اسی طرح بے دین ہوتی ہیں۔ وجہ یہ جب مسئلہ سمجھتے ہیں تو ان کے دل میں شیطان یہی غرور ڈالتا ہے کہ تو بڑا مباحث ہے نا، تجھے تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا، اور اب تو بخشایا ہے۔ جب شیطان اس نوبت پہ لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور توفیق سلب ہو جائے تو پھر بلم بہورا بنتا ہے۔ مولوی ہو کر بھی بلم بہورا بھی کوئی شخصیت نہیں، ایک پورا کردار ہے۔ تو بلم بہورا، تو یہ اصل چیز ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا، ایک دوسرا کسی کو گناہ کا تانا نہ دینا، گناہ کا تانا یا عملی کوتاہی کی وجہ سے حقیر جاننا، یہ بھی اس تکبر اور اس غرور کا ایک حصہ ہے۔ ایک آدمی، ہاں یہ الگ بات ہے
کہ جو بد عقیدہ ہے اس بد عقیدگی پر تحقیر بھی ہے، بد عقیدگی پر نفرت بھی ہے، بد عقیدگی پر اس کی مذمت بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی صحیح العقیدہ اور عمل اچھا نہیں تو اس کی تحقیر، تذلیل، یہ اس کا ایک وبال یہ ہے کہ جو آدمی کسی گناہ میں ملوث ہے آپ اس کو طعنہ دے رہے ہیں تحقیر کے ساتھ، ادنا وبال یہ ہے کہ آپ اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو ادنا سا اس کا وبال یہ بنتا ہے۔ چلو بہرحال